الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ حلال جانور کے کچھ اعضاء، کچھ حصے جس کا کھانا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو کیا ایسا کچھ اسلام میں ہے کہ حلال جانور کے یہ حصے تمہارے لیے مکروہ ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہاں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ آپ یہ جانیں کہ شریعت ساز یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ کوئی شریعت سازی کرے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ اور یہ شریعت سازی کسی کو حاصل نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ آپ خود اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے تھے جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، جب تک کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی نہ آ جاتی، آپ کو جب تک اس کا حکم نہ مل جاتا تب تک آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اور جہاں آپ نے کیا، اللہ نے فوراً آپ کی اصلاح کی، آپ کو تنبیہ کیا۔ قرآن اٹھا رہے سورۃ تحریم، ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کی وجہ سے شہد کو حرام کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فوراً وہی بھیجا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں آپ۔ تو یہ پاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھا، جب تک کہ آپ کے پاس وحی نہ آ جاتی، جب تک اللہ رب العالمین آپ کو بلواتا نہیں تب تک آپ خود نہیں بولتے۔ جہاں آپ سے غلطی ہوئی یا جہاں آپ سے اس حساب سے کبھی اللہ کے خلاف آپ نے کہیں فیصلہ دیا، وہاں فوراً اللہ رب العالمین نے آپ کی اصلاح کی، وہی اتار کر کے کہ آپ کو ایسے نہیں چلنا تھا، چاہیے تھا ایسے چلنا چاہیے تھا، یا آپ کو یہ چلنا ہے۔ دوسری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں میں اصل چیز حلال ہے، حلت ہے، جب تک کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جب تک کوئی حرمت کی دلیل نہ آ جائے تب تک کوئی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے یا کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ اصل چیز حلت ہے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے، پروف چاہیے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 اٹھا لے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کی زبانی بلوا رہا ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، کہ آپ بتلا دیجئے کہ وہی کے ذریعے جو بھی مجھے بتلایا گیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں میں جو کھانے والے کھاتے ہیں اس میں حرام ہو، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، ہاں مردار یہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ قرآن کریم کے اندر حرام چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں آپ مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں گے، مختلف آیتوں میں خلاصہ کلام یہ چار ہیں: میتہ مردار، خون سور، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ چار بنیاد ہیں، اس میں وہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس میں کیا؟ علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، کھانے پینے کی چیزوں میں جسے لوگ کھاتے ہیں کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا جو حرام ہو، الا کہ وہ مردار ہو۔ ہاں مردار میں کوئی تخصیص ہے حدیث میں، جیسے مچھلی ہے مردار حلال ہے، یا ٹڈی ہے حلال ہے، لیکن یہ جانور جسے ہم ذبح کرتے ہیں کھاتے ہیں اس میں کچھ ایسے پارٹس ہیں، کچھ ایسے حصے ہیں جو ناجائز ہیں، تو ہم آگے دیکھیں گے۔ عمومی طور پر یہ ذہن میں بات رکھیں کہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں میں
اصل حلت ہے، حلال ہے، اس کی حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس میں سے ایک چیز اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے، دمم مسفوحا، بہتے ہوئے خون، بہنے والا خون۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے نا، گرتا ہے نا، وہ خون کھانا حرام ہے، کہ چاہے کسی برتن میں رکھ کر پکا کر کے کھائے یا چاہے وہ اسی ہی ڈکر جائے، جس حساب سے وہ حرام ہے۔ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ جو روایت بیان کرتے ہیں بالکل من گھڑت ہے۔ اسی کھانے پینے کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے ابو داؤد میں، جس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ اسلام سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ چیزوں کو پسند کرتے تھے، کھاتے تھے، اور جس کو پسند نہیں کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ حلال کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا، حرام کو حرام گردانا۔ تو جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس سے خاموش رہا، جس کے بارے میں کوئی حکم نہ تو حلال نہ حرام کا حکم نازل کیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے سکوت کیا ہے، وہ معفو عنہ ہے۔ اگر کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی کر لیتا ہے جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال کو واضح کر دیا، جیسے حدیث کے اندر ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، کہ حلال واضح، حرام واضح ہے، بیچ میں کچھ چیز ایسی ہیں جو دونوں کے بیچوں بیچ میں، یعنی کچھ حلال کہتے کچھ حرام کہتے ہیں۔ لیکن جانور کے حوالے سے، حلال جانور جسے ہم ذبح کرتے ہیں، اس سلسلے میں لوگوں میں یہ بہت ساری یہ چیزیں مشہور ہیں، 7 چیزوں کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو آپ مت کھائیں، لیکن آپ اس کو ناجائز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانڈا نہیں کھاتے تھے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے؟ آپ نے کیا؟ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا بھی، آپ کے دسترخوان پہ صحابہ کھاتے تھے یا صحابہ نے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میری قوم میں یہ پایا نہیں گیا اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، آپ نہیں کھاتے تھے۔ اب لہسن کے حوالے سے لے لیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، خیبر کے موقع سے کہ بھوکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ سب گئے لہسن کھانے لگے، کھا کر کے سارے مسجد میں گئے تو بدبو آ رہی تھی منہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس پودے سے کھائے، یہ بدبودار پودا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ مسجد میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس بدبو آپ کو پسند نہیں تھی، آپ اس کو ناپسند کیا۔ کہ کوئی آدمی مان لے کچا لہسن پیاز کھا کر کے مسجد جاتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، تو آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، لیکن حرام نہیں کیا ہے۔ آپ مان لے کوئی چیز نہیں کھاتے، آپ کو پسند نہیں، آپ حرام نہیں کر سکتے ہیں، تو نہیں یہ کیسے کھائے گا، یہ گندگی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک پہ ایک کارٹون ملیں گے آپ کو بیان کرنے والے کہ کیسے پسند کرتا ہے، یہ گندگی ہے۔ ارے میرے بھائی، کان بھی کیوں کھاتے ہو؟ کان سے بھی تو گندگی نکلتی ہے۔ ناک کیوں کھاتے ہو؟ ناک سے بھی گندگی آتی ہے نا، وہ بھی چھوڑ دو نا۔ تو لوگ 7 چیز بیان کرتے ہیں جانور کے حوالے سے، جو حلال جانور ہے کہ اس کا کھانا ناجائز ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اس سلسلے میں روایت پیش کرتے ہیں، ایک تو عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے حدیث ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی جو کتاب ہے اس میں ہے کہ 7 چیزوں کے حوالے سے آیا ہے، اس میں سے ایک بہتا ہوا خون ہے۔ تو بہتا ہوا خون کے حوالے سے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ بہتا ہوا خون ٹھیک ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو 6 چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، مثانہ، یہ پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو مثانہ بولا جاتا ہے، تو اس کو کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ کپورے کھانے کو لوگ ناجائز گردانتے ہیں، جو خصیتین ہوتا ہے، خسی ہوتا ہے نا، خسی کے 2، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یہ کھانا۔ اسی طرح سے
जानवर के जो अगले पिछले शर्मगाह होते हैं ना, पेशाब के रास्ते या पैखाना के रास्ते, ये खाना नाजायज़ गर्दानते हैं। इसी तरह से जो पित्ता होता है, पित्त जिसको हमारे इधर बोलते हैं ना, जो कलेजी में होता है, जब निकालते हैं तो उसको अलग से काट देते हैं, वो कहते हैं कि ये भी नाजायज़ है। इसके अलावा गुदूद भी बोलते हैं कि कहीं जिस्म में जम जाए खून की वजह से कोई जगह, तो ये भी कहते हैं कि नाजायज़ है। ये वगैरह वगैरह रिवायत बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर के हवाले से तबरानी के अंदर, और ये रिवायत है जिस पे मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। ये रिवायत मनगढ़ंत है, सही नहीं है। और इसके अलावा एक और रिवायत है, वही चीज़ है, उसमें भी वही चीज़ बयान है। ये दूसरे रावी की तरफ से है, जिसमें मुजाहिद बिन जबर के जो ताबई है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, जबकि ये इरसाल कर रहा है बंदा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं है, ये ताबई है। और इस रिवायत के अंदर जो ये रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है और इसी तरह बहक़ी की सुननुल कुबरा है उसमें है, तो ये भी रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत सही नहीं है। खुलासा कलाम इतना जान लें कि जो जानवर हलाल है उसके सारे आज़ा हलाल हैं, सिवाय दम मसफूहा, जो खून निकलता है ज़बह के वक्त, ज़बह जब हम करते हैं जो खून निकलता है ना, वो खून हराम है। बाकी और कोई हिस्सा हराम नहीं है, कोई हिस्सा हराम नहीं है। न पित्ता हराम है, न ओझड़ी हराम है, और क्या क्या गुद्दे और क्या क्या लोग बयान करते हैं इतने, ये सब कहीं नहीं है, दलील नहीं है। जो दलील बयान करते हैं ना, ये दोनों रिवायत सख्त ज़ईफ़ है, और बल्कि मुहद्दिसीन ने कलाम किया ये मनगढ़ंत रिवायत है। इसलिए इससे बाज रहना है। जो आपको पसंद नहीं है आप मत खाएं, लेकिन जो हलाल है उसको आप हलाल जानें। ये मत कहें कि हमारे आइम्मा ने, हमारे फ़क़हा ने, हमारे फ़लाँ ने इसको नापसंद किया है तो हम इसको मकरूह मानते हैं, लिहाजा हम इसको नहीं खाएंगे, और लोगों में ये कहेंगे कि ये नाजायज़ है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जायज़ नाजायज़ करने का आपको हक़ हासिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे। अगर आपके पास सही दलील नहीं है, सिर्फ मौजू और मनगढ़ंत रिवायत को आप दलील बना करके लोगों में ये बात फैलाते हैं, तो इंदल्लाह आप पूछे जाएंगे। इतना आप याद रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।